مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 رجب المرجب کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے آج حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گی. تو حضرت علی علیہ السلام کا شمار اسلامی تاریخ کی بہت اہم اور عظیم ترین شخصیت میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین ساتھیوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام پاک پیغمبر کے چاچا زاد بھائی بھی تھے. آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا عظیم مرتبہ بھی حاصل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ آپ کو شادی میں دیا. اور حضرت علی علیہ السلام صرف 10 سال کے ہی تھے کہ جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا. جب عرب کے بے دین لوگوں نے آپ کی بہت مخالفت کی اور دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالی تو حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کا اللہ پر مضبوط ایمان کے ساتھ بہت ساتھ دیا. حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ بہت ساتھ دیا. اسی طرح حضرت علی نے بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے کا عظیم مرتبہ بھی حاصل کیا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی اگر جنگوں میں مصروف نہ رہتے تو وہ ہمارے لیے ایسی باتیں چھوڑتے جو تصوف کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو علم لدنی حاصل تھا. آپ نے ایک مرتبہ اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اندر ایک ایسا علم بھی ہے، کاش میں اس کا حامل پاتا اور اس علم کو اس کی جانب منتقل فرماتا. سبحان اللہ. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی صوفیانہ طریقے سے بسر کی. تمام عالم اسلام میں حضرت علی علیہ السلام کو بہت ادب و احترام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی مثالی جو شخصیت سے سبق لے کر ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے راہ حق میں ایسے عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اسی طرح اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے، مگر جن کے بارے میں لوگوں میں افراط و تفرید پایا جاتا ہے، اور جہاں افراط و تفرید ہو وہاں نقطۂ اعتدال کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. تو مشکوٰۃ شریف میں حضرت علی علیہ السلام کی منقبت میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تیرے اندر حضرت عیسیٰ کی مثال موجود ہے. تو یعنی تو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 قسم کے گروہ گمراہ ہوں گے. عیسائیوں نے تعریف کے انداز میں افراط کیا اور درجے بڑھایا اور ان کی طرف ایسی صفات کی نسبت کی جس سے ان کو الوہیت کی طرف لے گئے اور بندگی سے نکال لیا. یہ افراط ہے. یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے اختیار کیا، قرآن کریم نے ان کا عقیدہ نقل کیا ہے ثالث الثلاثہ، یعنی یہ بندوں کی حدود سے نکال کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کی حدود میں لے گئے. یہ تعریف میں کیا ہے؟ افراط ہے. اور دوسرا گروہ گمراہ ہوا یہود کا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
انتہائی تفرید سے کام لیا، یعنی کوتاہی کی، حتیٰ کہ ان کی پاک دامن ماں حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، نعوذ باللہ، ان کی بھی غلط کردار کا حامل قرار دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط عمل کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے اتنی کوتاہی کی تو وہ گروہ گمراہ ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے محب مفرط اور عدو مفرط، یعنی یہ دونوں کوتاہی کے انداز میں گمراہ ہوا، اور دوسرا تعریف کے انداز میں گمراہ ہوا، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گروہ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، ایک وہی محب مفرط، یعنی بعض لوگ تو میری تعریف اس انداز میں کریں گے کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور بندوں کی حدود سے نکال کر الوہیت کی طرف لے گئے، یہ بھی کیا ہے، ایسے ہی گمراہ ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں آپ کہ اور دوسرا گروہ میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ایسے بہتان لگائیں گے کہ میرے اوپر جو میرے اندر موجود نہیں، میرے دشمن جو میری طرف سے ایسی باتیں منسوب کریں گے جو میرے اندر موجود نہیں ہے، یعنی وہ لوگ تہمت یعنی بہتان باندھیں گے۔ تو محبت میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، لیکن محبان اہل بیت تمام عالم اسلام پر واجب ہے۔ اسی لیے شاہ سید رحمۃ اللہ علیہ نے اصول اعتقادیہ میں ارشاد فرمایا، اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ امامت کی دو قسمیں ہیں، امامت حقیقی اور امامت اضافی۔ صفات سوریہ، صفات معنویہ اس کی شرائط ہیں، اور اس کے ارکان کی پوری طرح حامل ہونا حقیقی امام ہی کہلاتے ہیں۔ اور اسی لیے ارشاد نبوی ہے، الامام الضعیف ملعون، یعنی کمزور جو امام ہے وہ کیا ہے، ملعون ہے، یعنی وہ امام جو دینی معاملات میں دوسروں کا محتاج بن جائیں وہ امام ملعون ہے۔ اور شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امامت کی صفت سوریہ یہ ہے کہ احکام دین کا عالم ہونا ضروری ہے، یعنی عالم کا ہونا لازمی ہے، فاطمی ہونا، اور ایسے ہی صحیح نسب سید کا ہونا، متقی و پرہیزگار کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح کی وسیع سلطنت کا مالک ہونا، یہ چیزیں کیا ہے، اور وسیع ولایت کا حامل ہونا ضروری ہے امام کے اندر۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اصول اعتقادی میں حضرت علی علیہ السلام کے سوا یہ جو صفات ہیں، یعنی امامت کی یہ جملہ صفات ائمہ کرام میں سے کسی میں بھی آج تک یکجا نہیں ہوئی، چنانچہ حقیقی معنوں میں امام کامل وہ ہے جو امامت کی ان جملہ صفات کا حامل ہو۔ تو امام پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، لیکن امام پر اعتقاد رکھنے کے لیے کہ یہ لفظ کا کہنا ضروری نہیں ہے، کہ امامیہ کا کہنا ضروری نہیں ہے، تو میں 100% یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر جو لوگ یعنی 5 وقت کی نماز کے بعد دعائے تشفع پڑھتے ہو یا دعائے توسل پڑھتے ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ جیسا کہ 5 وقت کی نماز کے بعد دعائے تشفع اس طرح پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بنبوۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسالتہ وبشجاعۃ علی علیہ الصلاۃ والسلام وسخاوتہ وبصداقۃ الخدیجۃ وجودہا وبشرافۃ الفاطمۃ الزہراء ونسبتہا وبامامۃ الحسن وولایتہ وبشہادۃ الحسین ومشاقتہ۔ اس طرح ایک ایک امام کو ایک وسیلہ بنا کر وہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دعائے توسل پڑھتے ہیں، الہی بحرمتی خمسۃ التی ہوا محمد وعلی والفاطمۃ والحسن والحسین والسادسہم جبرائیل علیہ السلام ان تحفظنا من کل آفات الدنیا والعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اہل بین محبت اہل بیت کی علامات ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب